بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابہ کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی الیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی الیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شاہدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من شہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما وأخرى ولا یابہ شہداء اذا قعدوا ولا تسأموا ولا تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرا تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وشاهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ یہاں سے صدقہ و سود کے علاوہ دوسرے مالی معاملات کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کرنے لگو، خواہ دام ادھار ہو یا جو چیز خریدنا ہو وہ ادھار ہو، تو اسے یعنی قرضہ کی مقدار، ماترا اور ادائیگی کی مدت کو لکھ لیا کرو، اور اس لکھا پڑھی کو بے اعتمادی کی دلیل نہ سمجھو، نہ لکھنے میں شرماؤ۔ یہ ضروری ہے کہ تمہارے بیچ جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ اپنے علم کے مطابق جیسا اللہ نے اس کو علم دیا ہے لکھ دے۔ اور یہ دستاویز وہ لکھوائے کسی ذمہ دوسرے کا حق واجب ہو، اور لکھوانے والا اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، کوئی غلط بات نہ لکھوائے اور نہ ہی کوئی کمی اس کے لکھوانے میں کرے، البتہ اگر وہ جس کے ذمہ ایک واجب ہے، جس کے ذمہ حق واجب ہے، کم عقل ہو یا دماغی طور پر کمزور ہو، اور دستاویز لکھوانے کے قابل نہ ہو، تو جو اس کا ولی سنرکشک ہو وہ ٹھیک ٹھیک لکھوا دے۔ اور دیکھو، گواہ بنا لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے دو کو جو سمجھدار ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، دیندار ہوں۔ پھر اگر وہ مرد گواہی کے لیے میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہاری مرضی کے ہوں، یعنی تمہارے نزدیک قابل اعتبار ہوں، اور دو عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں، کہ اس میں مدد ہے امت کے معاملات کی اور خدمت ہے دین و شریعت کی۔ اور اس ادھار معاملے کو نردھارت اودھی کے ساتھ لکھنے سے کاہلی ہرگز نہیں کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ لکھنے کا اہتمام اللہ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والا اور زیادہ مناسب ہے اس کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شک و شبے میں نہ پڑو۔ ہاں، مگر یہ کہ خرید و فروخت کا یہ معاملہ نقد کا ہو جو تم کیا ہی کرتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو۔
اور جب نقد خرید فروخت کرو تو بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے یا گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی دونوں فریق اور پچھ لکھنے والوں کو اللہ کی مصلحت و آسانی کا خیال رکھیں، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤ گے یا ان کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ شمار ہوگا، اور چھوٹے بڑے سارے معاملات اور کارروائیاں میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے تمام تر حکمت کی باتیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے اس علم کے مطابق معاملہ بھی کرے گا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ تم ادھار کا معاملہ کرنا چاہتے ہو لیکن تم سفر میں ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا اور گواہ نہ مل سکے، یا کسی اور مجبوری کی بنا پر سفر یا گھر سے دستاویز نہ لکھی جا سکتی ہو، تو اس کا بدل رہن بالقبضہ ہے، یعنی قرض لینے والا رہن گروی رکھنے والی چیزیں قرض لینے والے کے قبضے میں دے دے۔ ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور رہن کی ضرورت نہیں سمجھی جائے اور بغیر رہن کے معاملہ کر لیا جائے، تو جس کا اعتبار کیا جائے اس کو یعنی قرض دینے والے کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر کے، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرے کہ اس کے یہاں اس کی جواب دہی ہوگی، اور گواہوں کو تاکید یہ ہے کہ گواہی کو کبھی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے جان لو کہ اصل میں وہ زبان کا نہیں دل کا گنہگار و پاپی ہے، اور سب سے بڑا گنہگار تو دل ہی کا گناہ ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اس کو گواہی دینے یا چھپانے کا پورا علم ہے، لہٰذا وہ اپنے اسی علم کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کسی دیوی دیوتا اوتار وغیرہ کی اس میں شرکت نہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کر دو زبان سے یا عمل سے، یا چھپا رکھو، اللہ اس کا حساب تم سے کرے گا۔ پھر اس حساب کے بعد یہ ضروری نہیں کہ اعمال کے مطابق جزا و سزا لازم ہو، بلکہ اللہ کے مکمل اختیار میں ہے، جو وہ جس کو چاہے گا گناہ معاف کر کے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی اس کے گناہ معاف نہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا یہ نہیں کہ اپنے بنائے قانون کے ہاتھوں بے بس ہو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ان آیات میں پوری گواہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اس کی مثال ایمان کی جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی شہادت کے ساتھ جگہ پائی، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتاری گئیں،
اور مومنین اصحاب نبی کی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر، اس کا اقرار کرتے ہوئے کہ ان رسولوں میں فرق نہیں کرتے تھے کہ بعض کے قائل ہوں یا اور بعض کے منکر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے پیام اور ہم نے مانا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی خوشی دلی کے ساتھ اطاعت کریں گے۔ اب ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم طالب اور اچھک اور تیری مغفرت کے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وإلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اوپر کی آیت نازل ہونے پر خاص طور پر ان تبدو ما کی انفسکم او تخفو یحاسبکم بہ اللہ کے الفاظ سے صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ دل میں بے اختیار گزرنے والے خیالات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، وہ بے چین ہو گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ ان کو تسلی ہو اور آئندہ بھی کسی کو یہ خیال پریشان نہ کرے۔ اللہ کسی جان کو مکلف نہیں بناتا اور مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، یعنی انہی کی اعمال کے متعلق پوچھ تاچھ ہوگی۔ جو اس کے بس میں ہوں گے اس کو ثواب بھی اسی نیک عمل پر ملے گا جو وہ ارادہ و اختیار سے کرے گا، اور عذاب بھی اسی برے عمل پر ہوگا جو وہ اپنے ارادے و اختیار سے کرے گا۔ پھر بطور تعلیم اللہ نے ان کے منہ سے یہ دعا کہلوائی، جو اس کے مومن بندوں کے لیے گویا انعام و پرسکار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے والے پر ڈالا تھا، یعنی ویسی آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈال جیسی آزمائشوں سے وہ دوچار ہوئے تھے، اور ایسا کوئی بوجھ دنیا و آخرت کا ہم پر نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک و کارساز ہے، جو کافروں اور انکار کرنے والوں کے مقابلے میں جب بھی ضرورت ہو ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔